نعبده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ای محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، ای محمد سے وفا صلی اللہ تعالی تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اس دیار شاہ میں واجب ہے کامل احتیاط، اس دیار شاہ میں واجب ہے کامل احتیاط، بے ادب ہیں کر نہیں پاتے جو غافل احتیاط، بے ادب ہیں کر نہیں پاتے جو غافل احتیاط. ہے اسی کو بس ثنائے مصطفیٰ لکھنے کا حق، ہے اسی کو بس ثنائے مصطفیٰ لکھنے کا حق، جس قلم کی روشنائی میں ہو شامل احتیاط، جس قلم کی روشنائی میں ہو شامل احتیاط. اور نام پر توحید کے انکار تعظیم رسول، نام پر توحید کے انکار تعظیم رسول، کیا غضب ہے کفر کو کہتے ہیں ظالم احتیاط، کیا غضب ہے کفر کو کہتے ہیں ظالم احتیاط. اس دیار شاہ میں واجب ہے کامل احتیاط، بے ادب ہیں کر نہیں پاتے جو غافل احتیاط. حضرات، اس وقت ہم آپ کو بہت اہم کام کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں. یہ ایک ایسا کام ہے، ہر انسان کی زندگی میں بڑے اہم کام ہوتے ہیں اپنے اپنے اعتبار سے، لیکن جتنے کام ہوتے ہیں ان کا تعلق دنیا ہی سے ہوتا ہے. لیکن بعض مواقع رب کے فضل سے ہمارے حصے میں ایسے آتے ہیں کہ وہ اہم کام ایسا ہوتا ہے جس کا فائدہ دنیا میں بھی ہے اور جس کا فائدہ آخرت میں بھی ہے. تو آج آپ کی زندگی کو وہی حسین موقع ملا ہے کہ وہ کام کرنے جا رہے ہیں کہ جس کا فائدہ دنیا میں بھی اور جس کا فائدہ آخرت میں بھی ہونے والا ہے. اور ایسے مواقع رب کے فضل سے ہی نصیب ہوتے ہیں. تو اس کام کی اہمیت کو ذہن میں یوں رکھیے آپ کہ آپ یہاں آئے ہیں ایک وقت گزارنے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ اللہ نے ایسے موقع کا شاہد اور گواہ اور عملی طور پر اس میں شامل ہونے کا آپ کو موقع عطا فرمایا. یہ ذہن میں انشاءاللہ یہ ایک تاریخ بننے جا رہی ہے. آنے والی نسلیں یاد کریں گی اور بحمد تعالیٰ مخدوم پاک کا روحانی فیضان یہاں سے جاری ہوگا. اور جب نسلیں پوچھیں گی تو اس وقت آپ کو احساس ہوگا، آپ بھی تفخر سے کہیں گے کہ ہاں جب اس کی بنیاد رکھی گئی تھی تو میں بھی اس میں شامل تھا. تو اس وقت آپ کو جو خوشی محسوس ہوگی انشاءاللہ مولا تعالیٰ اس خانقاہ اور اس مسجد اس مدرسے کا جو پروگرام
ہمارے ذہن و خیال و فکر میں ہے. انشاءاللہ مولا تعالیٰ اللہ کے فضل سے، بزرگوں کے کرم سے، مخدوم پاک کے روحانی تصرفات سے ہم اس کو شرمندہ تعبیر ہوتے انشاءاللہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. جو تصور میں جو چیز نقشہ ہے انشاءاللہ اللہ پاک ہماری زندگیاں ہمیں اتنی عطا فرمائے گا کہ ہم اس کی تکمیل کر کے اس کو عملی طور پہ وہ شکل یہاں ہم آپ سب دیکھیں گے. ایک ہوتا ہے مدرسہ اور ایک ہوتی ہے خانقاہ اور ایک ہے عبادت گاہ. اسلام میں تین چیزیں بڑی ہیں: خانقاہ، مدرسہ اور مسجد. یہ بڑی اہم چیز ہے. اسی لیے کہا گیا کہ خوشا مسجد و مدرسہ خانقاہ کہ دروے بود قیل و قال محمد. تو یہ تکمیل ہونے جا رہی ہے. قیل و قال محمد صلی اللہ تعالی وسلم. اب تینوں کا الگ الگ کام ہے، سمجھ لیجیے. کام ایک ہے، طریقے الگ الگ ہیں، شعبے الگ الگ ہیں. تینوں کا کام ہے ایک ہی منزل تک پہنچانا، یعنی بھٹکے ہوئے بندوں کو رب تک پہنچانا. یہی خانقاہ کا کام، یہی مدرسے کا کام، یہی مسجد کا کام. مسجد کا کام کیا ہے؟ مسجد کو خاص اللہ کی عبادت کے لیے یعنی نماز کے لیے خاص کیا گیا اور یہ اس کا پروٹوکال ہے، اس کا احترام ہے کہ مسجد میں نماز کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا. اگر مسجد میں آپ نماز کے علاوہ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، جیسے نعت خوانی ہے یا میلاد شریف کا پروگرام ہے یا تقریر کا پروگرام ہے یا اور کچھ بھی، تو اس کے لیے آپ کو اعتکاف کی نیت کرنی پڑے گی. آپ سمجھیے، یوں آپ مسجد کا استعمال کسی بھی دوسرے کام میں، کسی ذکر خیر میں بھی نہیں کر سکتے. اگر کرنا ہے تو پھر اعتکاف کی نیت کرنی ہوگی. آپ یعنی آپ کو اعتکاف کی نیت کر کے مسجد ہی کا ایک حصہ بننا ہوگا. جب مسجد کا حصہ بن جائیں گے تب نماز کے علاوہ کوئی کام مسجد میں کر سکتے ہیں. یہ پروٹوکال ہے آپ کی مسجد کا، یعنی خاص یہ عبادت کے لیے. عبادت میں بہت ساری چیزیں ہیں. ذکر خیر بھی عبادت ہے، عمل صالحہ بھی عبادت ہے. عبادات کے شعبے میں بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن عبادت کے جو منتہائے کمال درجے پر اللہ نے جس چیز کو رکھا ہے وہ ہے نماز. تو مسجد اس منتہائے کمال درجے پر رہنے والی عبادت یعنی نماز کے لیے صرف خاص کیا اللہ نے. آپ سمجھ گئے؟ یہ ہے مسجد کا کام. اب مسجد میں آنے کے لیے، مسجد میں آنا ہے، نماز پڑھنا ہے، ٹھیک. اب نماز سیکھنا بھی تو پڑے گا. جب نماز پڑھنی ہی نہیں آئے گی تو مسجد آئیں گے کیا؟ پھر تو یہ ہوگا کہ میں کہوں گا چلو نماز پڑھو، چلو نماز پڑھو، آپ جا کے کھڑے ہو جائیں گے. اب نیت آپ کی کچھ ایسے ہی ہوگی. جب کچھ آئے گا تو کیا کریں گے؟ اللہ میاں میں کچھ جانتا نہیں، اللہ تعالیٰ میں کچھ جانتا نہیں اور حضرت مانتے نہیں، اللہ اکبر. یہی تو کریں گے نیت جب کچھ آتا ہی نہیں ہے. تو اب ضرورت ہے کہ مسجد میں عبادت کے لیے آئیں تو اس سے پہلے نماز سیکھیں، مسائل سیکھیں. یہ کام کون کرتا ہے؟ مدرسہ کرتا ہے. آپ کو آپ کا دین سکھائے، دین کے احکام بتائے اور آپ کو فرائض و واجبات کا علم دے، اس کا طریقہ بتائے. مسائل فقہیہ وہ آپ کو سمجھائے. یہ مدرسے کا کام. اب خانقاہ کا کام کیا ہے؟ دیکھیے، ہدایت کے دو پہلو ہیں. ہدایت ہوگی تب عبادت ہوگی نا. ہدایت ہوگی تب عبادت ہوگی.
क्योंकि सबको लाना है रब के करीब। क्या है मकसद? हिदायत का मतलब क्या है? रब के करीब लाना, ये है हिदायत। और मस्जिद में जब बंदा नमाज की हालत में होता है तो उस वक्त बंदे और रब के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता, यानी इतना करीब हो जाता है, इतना करीब हो जाता है। तो हिदायत का मतलब ही है कि बंदों को रब के करीब करना। अब यहां हिदायत के दो पहलू हैं। एक है इरादुत तरीक को हिदायत कहते हैं और दूसरा ईसाल इल मतलूब, ये है हिदायत। अब इसको मैं वजाहत करूं। इरादुत तरीक का मतलब कि मंजिल का पता बताना, रास्ते का पता बताना, यह है इरादुत तरीक। और ईसाल इल मतलूब मंजिल तक पहुंचाना। क्या है? मंजिल तक पहुंचाना, यह है ईसाल इल मतलूब। तो मदरसे का काम है मंजिल का पता बताना और खानका का काम है मंजिल तक पहुंचाना। मदरसे का काम है अहकाम बताना, खानका का काम है उस अहकाम से मोहब्बत आपके दिलों में पैदा करके उसको अमली तौर पे आपको बाअमल बनाना, यह है खानका का। इसलिए मुकम्मल तभी होता है जहां मस्जिद भी हो, खानका भी हो और मदरसा भी हो। अहकाम बता देगा मदरसा आपको, लेकिन उस अहकाम से आपको मोहब्बत, रग़बत, कल्ब का मैलान, उस अहकाम पर अमल करने की आदत, ऐसी तरबियत, ये मदरसा नहीं, ये खानका करता है। फिर दूसरी चीज खानका की जरूरत यूं भी होती है, मदरसा तो सिर्फ रास्ते का पता बता देगा। अब सिर्फ रास्ते का अगर पता बता दिया और आप वो पता लेके चल पड़े, अब इम्कान है कि आपको कहीं कंफ्यूजन हो जाए, किसी ऐसे रास्ते पर ऐसे मोड़ पे आ जाए यहां से 3 तरफ रास्ता जाता हो, तो आप कंफ्यूज हो जाए कि इधर जाएं कि इधर जाएं कि इधर जाएं। सिर्फ पता जानने में तो ये इम्कान है ना भटकने का। तो रास्ते का पता तो मदरसे ने बता दिया और आप उस राह के मुसाफिर हुए, कहीं पेचीदगी आई तो उलझन का खतरा है ना। लेकिन खानका का क्या काम है? मंजिल तक पहुंचाना। अब अगर आप मदरसे से निकलकर खानका में आ गए तो पता तो जान चुके हैं, अब खानका में आके ऐसे लोगों के साथ हो गए जो मंजिल का रास्ता भी जानते हैं और मंजिल तक पहुंच भी चुके हैं। जब मंजिल तक पहुंचने वालों के साथ आप हो जाइएगा, उनके साथ चलिएगा, तो फिर आपको सोचने की क्या जरूरत है, मंजिल में पहुंच ही जाएगी। इसलिए खानका की जरूरत है। तो आज उसकी छत ढालने जा रहे हैं कि जहां से आपको मंजिल का पता ही नहीं, उसके लिए मदरसा कायम हो। फिर वहां से निकल कर आइएगा, मंजिल तक ले जाने के लिए ऐसे हम सफर बनेंगे, तरबियत होगी वहां, ताकि दीन को सिर्फ आप ये चूम चाम के अपने घरों में न रखें, वो आपकी जिंदगी के मामूलात में दीन शामिल हो जाए, वो आपकी आदत बन जाए। इसके लिए खानका की जरूरत है। तो इतने अहम काम की जरूरत है, आज हम लोग करने जा रहे हैं सारे काम। ठीक है ना? समझे आप कुछ अहमियत को इसकी? हाँ, ये कोई रिहाइश गाह नहीं है, ये कोई नशिस्त गाह नहीं है। मदरसे को दरसगाह कहते हैं, खानका को तरबियत गाह कहते हैं, मस्जिद को इबादत गाह कहते हैं। समझ गए ना? तीनों के काम है, मकसद सबका है लोगों को रब के करीब करना। हमारी मंजिल तो वही है ना, रब के करीब होना, यही हमारा जिंदगी का मकसद है। उसके सच्चे और सही वफादार बंदे बन के रहना, यही जिंदगी का मकसद है, यही हमारी कामयाबी है। ये तीनों चीजें बड़ी अहम है। तो बिहम्दी ताला मदरसे की जमीन ले ली, रजिस्ट्री हो गई, मस्जिद की बुनियाद डाल दी, खानका की स्लेब पढ़ने जा रही है।
اب آپ اسے عملی طور پر کب اور کتنی جلدی دیکھنا چاہتے ہیں، یہ سب آپ کی محبتوں پہ ڈیپینڈ ہے۔ تھوڑا سا ہمت، تھوڑا سا حوصلہ، آپ لوگ اس کے لیے اس کی اہمیت کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ مولا تعالیٰ یہ تعمیری مسئلہ جلد ممکن ہو جائے گا، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ جلد ممکن ہو تاکہ یہاں سے کام شروع ہو۔ مجھے کام شروع کرنے کی اجلت ہے۔ اب آپ تعمیر کرنے میں اجلت دکھائیے تاکہ میں کام جلدی شروع کروں۔ ابھی شوال کے بعد انشاءاللہ مولا تعالیٰ میں آپ کے دیے ہوئے ایک ایک پیسے کو ثواب کے لیے انتظار نہیں کرواؤں گا۔ میں چاہتا ہوں آج آپ نے پیسہ دیا، کل ہی سے آپ کو ثواب شروع ہو جائے۔ ابھی یہ ڈھلائی ہو جائے گی انشاءاللہ، تھوڑی فنیشنگ کر کے جلدی سے اس میں شوال سے یہاں حفظ کا شعبہ قائم کرنے جا رہا ہوں۔ ایک حافظ کو رکھوں گا، میرے جامعہ شفیع کے حافظ ہیں، کیونکہ ابھی وہاں لاک ڈاؤن چل رہا ہے، سارے لوگ گھر پہ ہیں، وہ آپ کے بغل ہی کے ہیں، میں ان کو یہاں متعین کروں گا۔ تنخواہ جامعہ شفیع دے گا، آپ پر بوجھ زیادہ نہیں ڈالوں گا۔ آپ کے بچوں کو کھانے پینے کا انتظام یہاں کیجیے اور حفظ کا شعبہ شروع کر دیے، تاکہ آپ جتنے معاونین ہیں آپ کو ثواب کے کام شروع ہو جائے، ملنا شروع ہو جائے۔ آپ سمجھیے نا، مجھے کام کرنے کی بہت ضرورت ہے کہ جلدی سے یہ ہو اور میں یہاں سے کام شروع کروں۔ وہ پروگرام جو میرے ذہن میں ہے میں اس کو عملی طور پہ آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ اس پہ تفصیل سے بات کرنے کی میری عادت نہیں، کام خود بتائے گا کہ کام کیا ہے، میں کیا کرنے والا ہوں، مجھ پر اعتماد کیجیے، وقت آنے کے لیے دیکھیے گا، پھر خود بتا دے گا کہ میں کیا کرنا چاہتا تھا وہ کیا ہو رہا ہے۔ لیکن جو کچھ کرنا چاہتا ہوں اس کا صرف اور صرف مقصد ہے کہ آپ ایمانی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے آپ مضبوط ہوں، آپ کا دین آپ کے اندر مضبوط ہو، اللہ کی خشیت آپ کے اندر پیدا ہو، آقا کی سچی محبت پیدا ہو، آپ سچے اور پکے محبت کرنے والے سنی مسلمان بنیں، جس کی برکتیں آپ کو دنیا میں بھی ملیں اور آخرت میں ملیں۔ آج چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں ڈرا رہی ہیں، ہم اس رب سے ڈرانا چاہتے ہیں جس کے بعد کسی چیز سے آپ کو ڈر نہیں لگے گا۔ یہ خوف جو ہم میں آتا ہے یہ ہمارے جرم ہیں جو ہمیں ڈراتے ہیں۔ تو جب جرموں سے آپ محفوظ ہو جائیے گا، رب کے فضل کے سائے میں آ جائیے گا، تو پھر صرف ایک سے ڈریے گا، باقی کسی سے نہیں ڈریے گا۔ تو یہ سب مقاصد ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ تربیت گاہ بنانے جا رہے ہیں آپ، اور اس میں فوری طور پہ جب تک مدرسہ تیار نہیں ہوتا ہے، یہاں حفظ کا شعبہ ہم قائم کر دیتے ہیں، انشاءاللہ اسے جامعہ شفیع کی شاخ کی شکل میں ہم اس کو یہاں پر قائم کر دیں تاکہ ایک تعلیمی معاملہ شروع ہو جائے۔ تھوڑی سی بات میں یہ لینے اور دینے پہ کر لیتا ہوں۔ مجھے چندہ عمدہ مانگنا نہیں آتا، سیدھی سی بات، میرے باپ نے مانگا نا میں مانگتا ہوں، میرے گھر میں کسی لیے کام نہیں، اور اس کے لیے تو علاقے میں بہت سے لوگ ہیں کرتے ہیں، لیکن میں آپ کو سمجھاتا ہوں